شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ تمام قارئین اور سامعین کو ناظرین کا سلام۔ ہم نے 2 ہفتے پہلے ماشاء اللہ اور انشاءاللہ کے اوپر گفتگو کی تھی، تو ہم دوبارہ اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں بہت۔ تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی ہے، اور سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ۔ 26 ہے جی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے نا، اللہ چاہے گا تو آپ کو عزت دے گا، اور اللہ چاہے گا تو آپ کو بے عزتی دے گا، اور اللہ جو ہے ہر چیز پر قابو ہے۔ تو ہم کافی حد تک سمجھ چکے ہیں کہ یہ جہاں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ اور منتشاء جب آتا ہے نا، یہ سب ایک ہی معنی ہے اس کے اندر، اور اس میں 2 فیکٹر شامل ہوتے ہیں اس انشاءاللہ ماشاءاللہ اور منتشاء کے اندر۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے صلاحیتیں بخشی ہیں، جو مجھے وقت دیا ہے، مجھے علم دیا ہے، میں اس کے اعتبار سے اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ پہلا فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ کہ ہمیں چونکہ اب قرآن کی تعلیم سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ قانون مکافات بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، قانون فطرت بھی کہتے ہیں اس کو۔ ہم یہ سمجھ چکے ہیں بہت اچھی طرح پچھلے تمام اپنی گفتگو کے اندر کہ قانون مکافات جو ہے وہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ دیتا ہے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو بھی نتیجہ ملتا ہے، جو صحیح کام کرتا ہے اس کا بھی نتیجہ ملتا ہے۔ تو قانون مکافات جو ہے یہ دوسرا فیکٹر ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ منتشاء کے اندر، کہ جو کچھ ہم عمل کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، یا ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ یا منتشاء وتعز منتشاء، جو بھی کہتے ہیں، جہاں بھی لفظ منتشاء انشاء آئے گا وہاں 2 فیکٹر کار فرما ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جب کہتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہے، جو مجھے وقت دیا ہے، جو میری تجربہ دیا ہے، میں اس کے اعتبار سے اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا فیکٹر اس کے ساتھ جو ہے وہ قانون مکافات یا قانون فطرت ہے، کہ جو کچھ میں کروں گا اس کا نتیجہ مجھے یہاں ملے گا۔ تو یہ دونوں فیکٹر ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ منتشاء جو بھی کہاں جو قرآن میں کہیں بھی آئے، یہ 2 فیکٹر آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنا چاہیے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں کل آن کے آپ کے لیے کام کروں گا، پھر کہتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کہا کہ میری جو صلاحیتیں ہیں، جو میری اللہ تعالیٰ نے ایبیلیٹیز دی ہیں، جو مجھے ٹائم دیا، جو ایکسپیرینس دیا ہے، میں اس کو پوری کوشش کروں گا، اور دوسرے جو میں کوشش کروں گا اس کا نتیجہ جو ہے مجھے یہاں ملے گا۔ یہ انشاءاللہ ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو عام تصور ہے وہ انشاءاللہ یہ کہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، ورنہ ہم تو بیٹھے ہیں آرام سے۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ ایسا نشہ پلایا گیا ہے اس ترجمے سے کہ ہم بے عمل ہو کے رہ گئے، اور ہمارے اندر جتنی بھی غلطیاں ہیں جس سے ہم اس غلطیوں کو درست نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے اس میں۔ یہ ہماری پوری قوم کو بحیثیت کل پوری قوم اس کو سلا دیا گیا پھر۔ اور اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو کم از کم جو بھی میرے سامعین ہیں، جتنے قارئین ہیں اور جو کچھ گروپ والے سن رہے ہیں، وہ اپنے اصلاح کر لے
کہ نہیں یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے. اس نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ بھی یہی ملنے والا ہے. میں کہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ یہ مضمون شروع کریں گے، تو میرے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہے اور میں اس صلاحیتوں سے میں پڑھتا ہوں آنکھوں سے، میں قلم سے لکھتا ہوں ہاتھوں سے، میں زبان سے بولتا ہوں، یہ سب صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، تو ان کو میں استعمال کروں گا، اور جس طرح میں استعمال کروں گا اس کا نتیجہ مجھے اسی زمین کے اوپر ملنے والا ہے. یہ ہے انشاءاللہ. ہم چونکہ برسا برس سینچوریز ہو گئی ہیں، ہم ذہنی طور پر ہمیں یہ نشہ پلا دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ منتشاء کا مطلب یہ کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے اس لیے تمہیں یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ کہہ لیا کرو کہ تم اپنی صلاحیتوں کو جج کر لو، پہلے اپنے وقت کو پہلے جج کر لو، اپنے تجربے کو پہلے جج کر لو، اور پھر کہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ انشاءاللہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھو جو کچھ کرو گے وہ اس کا نتیجہ تمہیں یہاں ملے گا. یہ دوسری بات جو کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہمیں کچھ اس طرح سے نشہ پلا دیا گیا کہ ہم ہر کام ایک تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ہم سمجھتے ہیں کہ سارے نتائج کا جو عمل کا جو نتائج ہے وہ آخرت میں ملیں گے، زمین کے اوپر نہیں ملیں گے. اس کا نتیجہ یہ کہ چونکہ آخرت ہمارے تصور میں آ بھی نہیں سکتی، نہ ہماری نظروں میں آتی ہے، تو ہم بہت بے فکری سے جتنے غلط کام کر سکتے ہیں کرتے رہتے ہیں کہ آخرت میں دیکھا جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کیسی ہوگی. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر ایسی قوم ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو بھی ہم لک آفٹر نہیں کر سکتے، اپنے ضروریات کو بھی ہم پورا نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات کو بھی ہم پورا نہیں کر سکتے. ہم کسی کے غلام ہیں، جب تک وہ پورا نہ کرے ہم پورا نہیں کر سکتے. میں نے پورے اس 2 ہفتے کے اندر دو پیج لکھے ہیں، اور میں نے جتنی میرے اندر صلاحیت ہے اور اپنے اعتبار سے، چونکہ میری عمر ایسی ہو گئی، بیماریاں بھی، میں نے 1 2 3 4 تراجم دیکھے، اور میں اس کو ایبزارب کرنے کی کوشش کی وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے پہلی ایک آیت پڑھی تھی سورہ النجم کی، آیت نمبر 39، یاد ہوگا، تو وہ ہم پڑھ کے چلے گئے تھے آگے. لیکن اب میں نے اس 2 ہفتے میں جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ اصل میں 3 آیتیں بھی اور جڑی ہوئی ہیں جو اس کو وضاحت کرتی ہیں. اصل میں اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا، ایمانداری بات یہ. اور جب مجھے پتہ چلا تو میں اپنی اس خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا، الفاظ نہیں میرے پاس، کہ اصل میں تو یہ آیت نمبر 39 جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے 3 اور آیتوں سے. اس میں پہلے 38 ہے، پھر اس کے بعد 40 ہے، 41. اور اب یقین جانے میں I was really overjoyed پڑھنے کے بعد. میں نے کہا یہ بات کہی گئی ہے، اصل میں تو اب سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اب ہم تھوڑا سا اس کو مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم آیت نمبر 39 کو ذرا جلدی سے پڑھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جی انسان کو وہی جو کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، کمائی کرتا ہے. یہ لفظ سعی ذرا ذہن میں رکھیے گا.
سا کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے تمہیں تمام صلاحیتیں دی ہیں اس کے اعتبار سے آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. جہاں بھی یہ آئے گا سین عین کے ساتھ، اس میں آپ کو ڈیریویٹیوز بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کا سب کا مطلب وہی ہے کہ تمام جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشی ہیں اس کے اعتبار سے آپ کوشش کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، میں ابھی بھی بتا دوں، دہراؤں گا آخر میں بھی، کہ میں نے اتنے تراجم دیکھے ہیں سوائے ایک ترجمے کے، باقی سب نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ جو کچھ تم یہاں اعمال کرتے ہو اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا. بلیو کریں، انہوں نے زمین سے جوڑا ہی نہیں اس کو، انہوں نے یہ جوڑا ہی نہیں کہ یہ اصل میں تو تمہاری زندگی زمین کے اوپر ہے، یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. جو کچھ تم کرو گے اپنی تمام صلاحیتوں سے، اپنے علم سے، تجربے سے، تمہیں نتائج یہاں ملیں گے، یہاں آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا، ہمیں نہیں علم کہ کس طرح سے حساب کتاب ہوگا. ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ تمام کوششیں اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے علم تجربے سے جو ہیں اس کے نتائج یہاں. تو اللہ نے یہ انسینٹیو دیا ہے کہ تم جو تمہیں ہم نے صلاحیتیں دی اس کو کوشش تو کرو، دیکھو تمہیں کیسے کامیابی نہیں ہوتی. میں پھر دوہرا رہا ہوں، تمام صلاحیتیں، علم اور تجربہ، جب ان تمام چیزوں کو ملا کے آپ کوشش کرتے ہیں تو کامیابی آپ کی. برا نہیں مانیے گا، میں معافی چاہوں گا کہ اس میں کہیں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے. اور ہمیں علماء اکرام نے جو سازش کئی ہزار سال پہلے ہوئی تھی اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بخشش جو ہے وہ یہ 5 نمازیں اور تسبیح اور اس حج اور نفل اس سے ہوگی. اس زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اپنی آخرت درست کرنے کے لیے اس میں اپنی صلاحیتیں لگا دیں. اور ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سازش میں. ہم اس سازش سے نکل نہیں پا رہے، ہمیں جنریشنز ٹو جنریشن مینٹلی کنڈیشن کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ قومیں ماسٹر ہیں اور ہم غلام ہیں. اب یہ اللہ کی مرضی تو نہیں ہوتی کہ جو اللہ کو ایک مانے، رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، آخرت کو مانے، وہ غلام ہو. اللہ یہ تو نہیں چاہتا. اور جو لوگ بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ آخرت کیا ہے اور نماز کیا ہے اور روزہ کیا ہے، وہ جو ہے ان کے پاس ہر چیز موجود ہے اور انہوں نے زمین پہ اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے. جب مولوی سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا ہے، تم تفریق کیسے کرتے ہو، میں یہ سچا واقعہ کروں تو میری انٹرویو لینے کی عادت ہے، میں کہیں نہ کہیں لوگوں سے ملتا ہے. تو میں ایک امام مسجد سے جو عربی تھا، عربی، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو مسلمانوں کی تنزلی ہے، ڈاؤن فال ہے، اس کی کیا وجہ ہے. ینگ پرسن تھا، اس نے ایک ہی جملہ کہا اور بھاگ گیا میرے سامنے سے کہ لوگ جو ہے نمازیں نہیں پڑھتے، اس لیے ڈاؤن فال ہے. 100% ٹرو اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں.
آپ یہ سوچیں کہ ہم کس طرح مینٹلی کنڈیشن کر دیے گئے ہیں، اور کنٹینیوسلی وی آر بینگ ڈن کنڈیشنلی ڈن. میں ہرگز نماز کے خلاف نہیں ہوں، روزوں کے خلاف نہیں ہوں، حج کے خلاف نہیں ہوں، میں نے سب کچھ کیا. یہ لیکن قرآن جس طرح آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے، زمین سے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، آپ کو زمین پہ ماسٹر بنانا چاہتا ہے، وہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے. تو ہمیں جو مینٹلی کنڈیشن کیے گئے، ہر آیت کو ہم اسی طرح لپیٹ کے بیان کرنا شروع کر دیتے. اب ہم دوسری آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 38 لیتے ہیں، جو 39 سے پہلے. دیکھیں کہ زبردست اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ترزو وازرتم وزر اخرى. ترجمہ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک چھوٹی سی بات کہہ دی گئی ہے، اب اس پہ آپ غور کریں. آپ غور کریں گے تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں کہ ہم نے یہ پوری زندگی کس طرح اب تک گزاری ہے، اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے، ہم کس سہارے سے مستقل صبح شام گزار رہے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت. بڑے آرام سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ تمہیں بھگتنے ہیں، کسی اور کو نہیں بھگتنے. اچھا، بھگتنے کا لفظ جو ہے وہ ڈراؤنا ہے، نیگیٹو ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا اچھے جو نتائج ہیں وہ تمہیں ملیں گے، ناظرین کو نہیں ملیں گے. ابھی 39 کے اندر آپ اس کو ذرا جمل دیجیے، کیا زبردست بات کہی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تمہیں وہی ملے گا کہ جب تم اپنی تمام صلاحیتیں اور علم اور تجربے کو استعمال کر کے کوشش کرو گے، وہ تمہیں مل جائے گا. تم دوسروں پہ بھروسہ نہیں کرو، تمہیں کوئی کسی دینے والا نہیں ہے. تم کسی کو دینے والے نہیں ہو اصل میں، نہ وہ تمہیں کچھ دینے والے. اور کیوں دیں؟ سوال یہ، انہوں نے محنت کی، صلاحیتیں استعمال کی، اپنا تجربہ اور علم استعمال کیا، اور انہوں نے ڈسکور کر لیا کہ ہوا جو ہے، اگر ہم اس کو ہوا کو کسی صورت سے پریس کریں تو ہوا ہمیں اسی طاقت سے ہمیں واپس اوپر ابھار دے گی. جب انہوں نے پرندوں کو دیکھا کہ ان کے اندر کوئی مشینری تو نہیں لگی ہے، یہ تو یہ اڑتے پھرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ایک سیکنڈ کے اندر اٹھتے ہیں اور اڑتے چلے جاتے ہیں، یہ کون سی مشینری لگی ہوئی ہے ان کے اندر. اس پہ جب انہوں نے غور کیا تو پرندوں نے ان کو کوئی نصیحت نہیں کی، نہ پرندوں نے سبق دیا. انہوں نے خود جو کچھ تم کرو گے اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا. 250-300 آدمیوں کے بوجھ لے کے ہوائی جہاز پرندے سے بھی اونچا اڑ جاتا ہے. یہ اللہ ماشاء اللہ والے نہیں بنا سکتے کہ اللہ کرے گا تو ہو جائے گا. اس نے سوچا نہیں، ہم اس کو استعمال کریں گے. یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہوا کا جو پریشر ہے، اگر اس دباؤ گے تو اتنی پریشر واپس آئے گا.
وہ بڑے سے بڑے وزن کو اٹھا کے لے جائے گا. ہماری یونیورسٹیز میں تمام مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں دین تعلیم دی جاتی ہے سائنس کی، اس میں ایک جوڑ یہ اسلام کا لگا دیا جاتا ہے. آخر میں وہ کہتے ہیں لیکن جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، تم اپنی کوشش سے کچھ بھی کر لو، کچھ نہیں ہونے والا. معاملہ الٹا ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، تو دوسروں کے بھروسے پہ نہیں بیٹھو. اچھا میں جلدی سے بتا دوں کہ اس آیت میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری سوائے ایک ترجمے کے سب ترجمے والوں نے یہ کہا ہے کہ جو تم اچھے اعمال یا برے اعمال کرتے ہو وہ آخرت میں تمہارا کوئی جو ہے کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا، نہ شیئر کرے گا تم سے. صرف آخرت کے اوپر ہی پورا ترجمہ کر ڈالا ہے انہوں نے. آپ اگر دیکھیں غور سے کہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، تو اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. نمبر 1 کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، چاہے تو اس کو لکھ لیں آپ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اس کے 3 نتائج نکلتے ہیں. ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کل جو چوری کی تھی، کل میں نے جو جھوٹ بولا تھا، وہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا اور اس وجہ سے میں نے غلط فعل کر لیا. ہم یہ شیطان کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں، یہ شیطان تھا. اب سوچے اللہ یہ کہہ رہا ہے بہت کلیئر الفاظ میں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تم کرتے ہو، تم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہو، تم اپنے علم کو استعمال کرتے ہو، تم اپنے تجربے کو استعمال کرتے ہو. اللہ یہ کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایسا ہو یار، وہ شیطان نے بہکا دیا تھا اس لیے میں نے یہ کام کر دیا. اور شیطان بیچارہ پریشان اپنے لیے کہ اس کی کوشش کب ہوگی نہیں ہوگی. اور شیطان کی بھی کہانیاں میں کبھی سناؤں گا کہ وہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہم جو ہے علماء اکرام نے اور تفسیر کرنے والوں نے ہمیں اس کا تصور کیا دیا ہے. وہ خود پریشان ہے کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا دوسرا نتیجہ اس آیت کا یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں کوئی اپنا حصہ نہیں ہے. تیسرا اس کا جو نتیجہ ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی، نوٹ کریں کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا. نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کے 3 نتائج ہیں. ایک یہ کہ ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. نمبر 2 دوسری یہ کہ ایک شخص کے فعل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی کہ شیطان نے مجھے کرایا تھا، میں نے قتل کیا، مجھے پتہ نہیں، بس میرے پر شیطان سوار ہو گیا تھا. مجھے شیطان سوار ہو گئی تو قتل کر دیا آپ.
وہ شیطان کہہ رہا ہے بھائی مجھے معاف کرو، میں نے تو خود مجھے اپنی بخشش کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں کہاں میں کرواؤں گا. اور تیسرے یہ کہ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی دوسرے شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا. نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کی سزا کو کہنے کے لیے عدالت جاتا ہے کہ نہیں، اس نے جو کچھ کیا اس کی سزا میں بھگتوں گا. انسان کا بنایا قانون بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی اللہ کا قانون جو ہے وہ تو علیحدہ، انسان کا بنایا ہوا قانون بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے جس نے جرم کیا سزا اسی کو ملنی ہے. تو جو عمل جس کا نتیجہ فوراً نکل کے آتا ہے یا دیر میں نکل کے آتا ہے، ہر شخص اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. اس کو اگر ذرا تھوڑا سا اپلائی کریں، دنیا جتنی ترقی کرتی رہی ہے پچھلے 100 سال میں، تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ترقی کرنے والوں نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے. وہ آیت نمبر 39 پہ عمل کیا ہے. یہ دونوں جڑی ہوئی آیت ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. عمل انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے. ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اب ماشاءاللہ فرحان ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس عمر کے اندر قرآن کی طرف آ گئے. اب مجھے سے بگڑے قرآن کی طرف آئے تو پچھلا جو کچھ ہے وہ چلو ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جو پچھلا وقت گزرا ہے اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب آئندہ آنے والی جو گھڑی ہے اس کے اندر آپ درست کر لیں اپنے آپ کو. کیا خیال ہے مغرب میں؟ ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، اس میں دیکھیں جو تراجم میں بہت سے لوگوں نے اور پھر اس کے جو ایکسپلینیشن دیا ہے. سب سے پہلے میں علامہ مودودی صاحب کا اس آیت کا ترجمہ اور ایکسپلینیشن جو ہے، تفسیر جو ہے وہ بتاتا ہوں. مختصر کروں گا کیونکہ ٹائم تو بہت کم ہے، اور یہ پورا مضمون جو ہے ابھی اگر ہم ریکارڈ کرنے تو یہ کم سے کم 2 گھنٹے کی بات ہے، کم سے کم 2 گھنٹے بات ہوگی اس کے اوپر. خیر، علامہ مودودی صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس آیت کا پورا جو مضمون ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا ہے دوسرے مضمون کی طرف. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا جا سکتا ہے. تو بوجھ کو تو اٹھانے کی طرف تو انہوں نے توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک دوسرے کے اعمال کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ان کی پوری توجہ اس طرف چلی گئی. انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ حج بدل ہوتا ہے. یعنی ہم جو اچھے کام ہیں وہ کر کے ہم دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کوئی 7-8 حدیث کا ذکر کیا ہے، اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اعمال کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں. تو میں پڑھا، ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی توجہ اس طرف کر دی. لیکن علامہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. انہوں نے لفظ گناہ استعمال
کر دیا اس کے اندر، یعنی یہاں موجودہ زندگی کے اعمال کی طرف کچھ دھیان نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ گناہ کی بات کر لو، جو اچھے کام ہے اس میں ہوتا رہے گا، لیکن یہ کہ گناہ جو ہیں اس میں آپ ایک دوسرے کے کو شیئر نہیں کر سکتے، وہ کمپلیٹلی آخرت کی طرف لے گئے اس آیت کو، زمین سے اٹھا دیا انہوں نے کہ یہ کوئی تعلق نہیں زمین سے اس کا۔ لیکن انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی ہے، جتنی حدیث سے علامہ مودودی صاحب نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم اپنے اچھے اعمال کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے اسی جیسی احادیث بیان کی ہیں، اور ہر حدیث کے بعد ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت ہے اس سے منکر ہے، یعنی حدیث کو کہا یہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے آیت کو۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آیت کا انکار کرنا مشکل ہے، تو ایسا حدیث بیان کر دی، پھر کہا یہ حدیث جو ہے یہ اصل میں جو آیت پڑھی گئی ہم نے، آیت نمبر 38 39، اس سے یہ انکار کر رہی ہے۔ کافی پیجز پہ پیجز لکھ ڈالے۔ کوئی شخص خود گناہ کرتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی گناہ کرنا سکھاتا ہے، تو وہ اس عمل میں حصے دار ہے، اپنے گناہ میں جو سزا ملی وہ تو ملے گی، ساتھ ہی ساتھ ساتھ دوسرے نے جو گناہ کیا اس کی سزا میں بھی وہ حصہ دار ہوگا۔ یہ علامہ پیر محمد کرم شاہ کہتے ہیں۔ میں پھر سمجھاتا ہوں کیا ہے۔ وہ مجموعی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ان کی توجہ اس طرف گئی ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو برے کام پہ لگاتے ہیں تو اس کو تو جو گناہ ملے گا تو ملے گا، لیکن آپ بھی اس کی شریک ہوں گے۔ چنانچہ آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو تمہارے جو گناہ ہے اس کی سزا، اور جو تم نے دوسروں کو گناہ سکھائے اس کی بھی سزا آپ کو ملے گی۔ لیکن آپ تمام حضرات غور کر کے انہوں نے بھی سارے بوجھ جو ہے وہ آخرت پہ ڈال دیا، دنیا کے اوپر نہیں رکھا۔ وہ گناہوں کی بات کر رہے ہیں، اچیومنٹ کی بات نہیں کر رہے جو غیر مسلم اچیو کر رہے ہیں، اس کی ذکر نہیں کر رہے۔ ہمارے جتنے تراجم ہیں سوائے ایک کے اب تک میں نے مطالعہ کیا، وہ سب کے سب آخرت کی طرف ہی ساری دونوں آیتوں کا ترجمہ کر کے بتاتے ہیں۔ وہ آخرت کی بات ہے، اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اور تم نے گناہ کیا اس کا حساب ہوگا، تم نے گناہ کی طرف لگایا، یہ گناہ 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 کی طرف پورا دونوں آیتوں کو ترجمہ لگا دیا ہے۔ کسی بھی قرآن کو اٹھا لو ترجمہ، اور اس کے بعد تفسیر دیکھو تو یہ کہے گا کہ ہاں جو کچھ تم گناہ کرتے ہو وہ آخرت کے اندر تمہارے سزا اس طرح ملے گی۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ احادیث کے بیان میں، اور آیت سورہ نجم کی آیت نمبر 38 اور 39 کی آیت اس کی تردید کرتی ہے، ان احادیث کی تردید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا آگے بیان کرتے ہیں کسی گناہ کے بدلے میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی، ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ صرف یعنی پوری توجہ وہ آخرت کی ہے اور گناہ کی ہے، زمین کی نہیں۔ سوائے علامہ پرویز صاحب کے، پرویز صاحب نے صحیح طور پر اس کو پوری زمین کے اوپر انسان کی تمام صلاحیتیں اور علم و تجربے سے جو
عمل ہوتا ہے اس کے اوپر پورا دھیان دیا. آخرت کا انکار نہیں ہے، وہ جو ہونا ہے وہ ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہے کس طرح حساب ہوگا. معاملہ تو اس زمین پر ہے نا. اور یہ جو قرآن آیا ہے انسان کے لیے، یہ زمین پہ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے. یہ وہ ڈائریکشنز ہے، وہ گائیڈنس ہے جو کہ زمین پہ تم کس طرح گزارو گے. اس کے عمل کرو گے، اس پر عمل، تمہیں زندگی میں خوشیاں ہوں گی، تمہاری ترقی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. سب کچھ تمہارا ہے. یہ زمین تمہاری ہے، یہ آسمان تمہارا ہے، یہ پہاڑ تمہارے ہیں، یہ سمندر تمہارا ہے. اور اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی تو کرے گا، جو کرے گا وہ تمہارا ماسٹر ہوگا، تم غلام بن جاؤ گے اس کے. تو علامہ غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں یہ 38 کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں. نمبر 1، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور انسانی ذات کی نشو و نما اس کے اپنے اعمال ہی سے ہو سکتی ہے. زمین کے اوپر ہی ترجمہ کیا ہے. آخرت کا حساب جو ہو رہا ہے، جو قومیں اس پہ عمل کر رہی ہیں وہ ماسٹر ہیں، جو نہیں کر رہی ہیں وہ غلام ہیں. اور جو غلام ہیں ان کو مینٹلی کنڈیشن یہ کر دی گیا ہے کہ یہاں تو جو مصیبت ہے وہ تو وقتی ہے، پھر آخرت کے اندر تمہیں جو ہے بڑی سہولتیں ملیں گی، جنت ملے گی، 72 حوریں ملیں گی. ہر حورت کا جو ہے، جو حور ہے وہ یہاں بڑے بڑے علماء ابھی ٹی وی پہ آتے ہیں، وہ اس کا بیان اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ کر آئیں اس حور کو. ہمیں کس طرح بہکایا جا رہا ہے، ہمیں ذہنی طور پر کس قدر دور حقیقت سے کیا جا رہا ہے. ایک مولوی صاحب آتے ہیں، وہ تو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے سامنے کوئی حور کو دیکھ کے آئے، وہ حور اتنی لمبی چوڑی ہے، پھر اس کے بعد یہ اس کے گیسو اتنے لمبے ہیں، وہ اس کے لباس پہنے تو اس کے اندر وہ اتنے ہیرے جواہرات لگے، اور وہ جناب تمہیں 72 حورتیں ایسے ملیں گی. کوئی نہیں کرتا کہ بھائی میں ایک بیوی کو نہیں سنبھال پاتا، 72 کو کیسے سنبھالوں گا. سمجھنے والی بات ہے. آپ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ بھائی ادھر آؤ، تم 72 حوروں کو سنبھال سکو گے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے معاف کرو، میں ایک بیوی اسی میں. ہمیں کس طرح مینٹلی کنڈیشن کیا جا رہا ہے، اور یہ کل یا پرسوں سے نہیں ہو رہا، کئی ہزار سال ہو گئے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. مجھے مزہ آتا ہے جب یہ مولوی اس سے بیان کرتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ انہیں کتنا پیسہ دیا گیا ہوا ہے کہ یہ تم بیان کیا کرو. وہ بیان کر رہے تھے، یہی مولوی بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حسن حسین یہ بھی بہت ینگ تھے، تو یہ بیان کیا جاتا ہے احادیث میں کہ وہ جو ہے حضور جو ہے گھوڑا بن جاتے تھے، اور وہ دونوں نواسے ان کے اوپر پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے اور کھیلتے تھے. تو یہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے یہی ہی کہ وہ حسن و حسین میں ایک جو تھے ذرا کمزور تھے، ایک تھے طاقتور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے دونوں کی کشتی ہوگی. چنانچہ جب کشتی شروع ہوئی تو جو کمزور تھے تو حضور اس کی ہمت بڑھا رہے تھے اور دونوں کی کشتی لڑوا رہے تھے، اور کافی اچھی انداز سے بیان ان کیا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ وہاں کیا موجود تھے، اور میں نے اچھی خاصی تاریخ پڑھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت عالم ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے تاریخ کا علم. میں نے آج تک کبھی یہ قصہ نہیں سنا، نیور ان مائی لائف. میں نے یہ حسن حسین جو سب سے زیادہ شہرت ہے کہ کربلا میں یہ ہوا، میں نے اس کے اوپر بہت ٹائم لگا، میں نے تحقیق کی ہے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے دل میں ایک لگی ہوئی تھی کہ اس کی اصلی حقیقت معلوم کرنی چاہیے. میں نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ وہ دونوں کی لڑائی کروائے، جو کمزور تھا تو رسول جو اس کی ہمت بڑھا رہے تھے. سو یہ کہانی ہے.
قوم کو بیوقوف بنا کے پیسے اکٹھے کرنے کی بات ہے. ہم شیطان کو کہتے ہیں کہ وہ برا کام کراتا ہے. میں تو سوچتا ہوں شیطان تو بیچارہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ پریشان ہے کہ مجھ سے بخشش کیسی ہوگی. اصل میں تو یہ سب انسان جو یہ شیطانوں کا فرض ادا کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اللہ تَرِزُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ملا لیں دونوں کو پھر پڑھیں. ترجمہ غور کریں اس کو. آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی, ایک منظر نظر آئے گا. وہ زمین کے اوپر نظر آئے گا, وہ آخرت کا نہیں, نہ جنت کا ہے نہ دوزخ. وہ آپ کو نقشہ دکھائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ کو کرنا کیا ہے. یہ زمین آپ کی ہے, یہ آسمان آپ کا ہے, یہ ہوائیں آپ کی ہیں, یہ سمندر آپ کا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. کوشش تو کرو, دیکھو تو جو ہم نے صلاحیتیں تو دی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھو, اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. نہ کوئی تم پر بوجھ اٹھانے والا ہے, نہ تم دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ گے. آپ کو ایک تصویر نظر آ گئی 2 آیتوں میں. اگلی 2 آیتیں بھی ہمیں پڑھنی ہیں, 14-41. لیکن وقت ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ ہوا چاہ رہا ہے, تو ہمارا ویڈیو اصل میں بہت بڑا ہم نہیں کرنا چاہتے. تو میں منیب سے پوچھتا ہوں کہ ہم اس مضمون کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں, پھر اگلے ہفتے آگے بڑھائیں گے کیا؟ جی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کر لیتے ہیں, سپلٹ کر لیتے ہیں اس کو, کیونکہ آج کا کافی اس میں کانٹینٹ تھا, اس میں دھیان دینے کا کافی ہے. تو مجھے لگتا ہے اس پہ ابھی رہنے دیتے ہیں, اس پہ ہم ریفلیکٹ کریں گے, اور پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ 40-41 اور اگلے ہفتے ہم پھر 40 اور 41 پڑھیں گے. جی جی اس کو دیکھ ضرور لیجیے گا, اور تھوڑا سا ٹائم ملے تو غور کیجیے گا کہ 38, 39, 40, 41 یہ چاروں آیتیں جب ایک دوسرے سے جڑتی ہیں تو منظرنامہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے. آپ کو کچھ دکھائی دینے لگے. یقین جانے آپ, یہ زمین اصل میں تو ہمارے لیے, یہ آسمان ہمارے لیے, یہ ہوائیں ہمارے لیے چلائی گئی, یہ سمندر ہمارے لیے. ہمیں کچھ کرنا ہے. ہمیں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے, اس کو ہمیں استعمال کر کے تمام چیزوں سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. قرآن ہمیں اس زمین کے لیے زندگی بسر کرنے کی ڈائریکشن اور گائیڈنس دیتا ہے. یہ بس ذہن میں رکھیں آپ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. أفلا يتدبرون القرآن